بیٹا غزل نمبر 3 مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہے۔ غالب کا اصل نام اسد اللہ خان اور تخلص غالب تھا۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کی عمر ابھی 5 برس تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے اور غالب کو ہر دور کا شاعر کہا جاتا ہے، یعنی غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں۔ ان کی فنی عظمت کو ہر ایک نے سراہا ہے۔ ان کی شاعری میں نادر تشبیہات، استعارات، نئے نئے الفاظ و ترکیب اور جدت ادا کی بدولت بہت اعلیٰ پائے کی ہے۔ غالب کی اہم تصانیف میں دیوان غالب اردو، دیوان فارسی، گل رینا، مہر نمروز، دستمبو، کاتب برہان، لطائف غیبی، قادر نامہ، عود ہندی، اردو معلیٰ شامل ہیں۔ غالب اردو کے اس دور کے شاعر ہیں جب اردو میں شاعری کا آغاز ہوا اور ساتھ ساتھ غزل کے ارتقاء کا دور تھا، اور اس دور میں اردو میں غزلیں پسند کی جانے لگیں۔ اسی دور میں غالب کا نام بھی بہت مشہور ہوا، کیونکہ یہ اردو کے ارتقاء کا دور تھا اور اس دور میں غالب کا نام بہت زیادہ لیا جاتا تھا ہر جگہ، اور غالب اپنی غزلوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ غزل ان کی سیل ممتنع کی مثال ہے۔ سیل ممتنع یعنی کہ آسان ترین الفاظ میں غزل کہنا کہ اس سے زیادہ آسان الفاظ میں نہ کہا جا سکے۔ آسان ترین الفاظ میں شعر کہنا کہ اس سے زیادہ آسان الفاظ میں نہ کہا جا سکے۔ آپ نے بیٹا میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور جو چیزیں میں سمجھاؤں وہ آپ نے اپنی بک پہ مارک بھی کرنی ہے، لکھنی بھی ہیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ناداں، بے وقوف، احمق، دوا، علاج۔ اس کا مفہوم: اے میرے ناسمجھ دل تجھے کیا ہو گیا ہے، اے میرے ناسمجھ دل تجھے کیا ہو گیا ہے، اور تیرے درد کی دوا کیا ہو سکتی ہے، اور تیرے درد کی دوا کیا ہو سکتی ہے۔ اے میرے ناسمجھ دل تجھے کیا ہو گیا ہے، اور تیرے درد کی دوا کیا ہو سکتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ کے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ اس کے آگے آپ یہاں پہ لکھ دیں گے مطلع، اور پھر اس کے آگے لکھ دیں گے معنی۔ مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ کے ہیں۔ مطلع ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اب اس پہلے شعر میں ردیف کون سے الفاظ ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جو الفاظ لکھنے میں ایک جیسے ہوں
اور دونوں مصروں میں آ رہے ہوں، اور اس کے بعد پھر غزل کا پہلا یعنی ہر شعر کا پہلا مصرع چھوڑ کر اس کے اگلے مصرے میں آ رہے ہوں تو اسے ردیف کہتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ غزل کا مطلع ہے، مطلع یعنی کہ پہلا شعر ہے، اور اس کے آخر میں آنے والے ایک جیسے الفاظ کیا ہے، اس کو انڈر لائن کر کے دونوں جگہ آپ اس کے آگے لکھ دیں گے ردیف۔ ردیف سے پہلے ہمیشہ قافیہ الفاظ آتے ہیں، اس کے اوپر سرکل بنا دیں۔ ردیف سے پہلے ہمیشہ قافیہ الفاظ آتے ہیں، قافیہ الفاظ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ ہوا، دوا، اس کے بعد پھر ایک مصرع چھوڑ کر اگلے مصرے میں آ رہے ہوں گے، جہاں جہاں ردیف آئے گا وہاں وہاں قافیہ بھی استعمال ہوگا۔ ردیف کو انڈر لائن کریں گے تو قافیہ پہ سرکل بناتے جائیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں یہ مدعا، وفا، صدا، دعا، برا، یہ قافیہ الفاظ ہیں۔ اور کیا ہے اس غزل کی ردیف ہے، غالب کی غزل کی ردیف کے الفاظ کون سے ہیں، کیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، اے میرے بے وقوف نہ سمجھ دل تجھے کیا ہو گیا ہے، اور تیرے اس درد کی دوا کیا ہو سکتی ہے۔ یہ اس غزل کا مطلع ہے، مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ کے ہیں، اور اس غزل کی ردیف کیا ہے، اور اس کے کافی الفاظ میں نے آپ کو سرکل بنا دیے ہیں، آپ بھی اسی طرح سے بنائیں۔ ابھی میں آپ کو بیٹا صرف تشریح نہیں بتاؤں گی، صرف مفہوم اور اس کی باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں غزل میں آنے والی وہ سمجھاؤں گی۔ ہمیں مشتاق اور وہ بیزار، مشتاق شوق رکھنے والا، چاہنے والا، بیزار ناخوش، بیزار ناخوش، یا الہی اے اللہ، یہ ماجرا کیا ہے، ماجرا معاملہ، ماجرا معاملہ، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اب یہ دو الفاظ جو ہیں ایک دوسرے کی ضد یعنی متضاد الٹ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مشتاق اور بیزار، یہ ایک دوسرے کی متضاد ہے۔ مشتاق چاہنے والا، شوق رکھنے والا، اور بیزار اکتایا ہوا، تنگ، ناخوش۔ مفہوم، ہم تو اپنے محبوب کے عاشق ہیں، لیکن ہم جتنا وفا کا اظہار کرتے ہیں محبوب اتنا ہی تنگ ہے اور بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہی جانتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اے اللہ تو ہی جانتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ ہم چاہنے والے ہیں اور محبوب اکتایا ہوا تنگ ہے۔ یا الہی یہ تو ہی جانتا ہے کہ یہ کیا وید ہے، کیا راز ہے۔ میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ منہ میں زباں رکھنا، بولنے کی طاقت رکھنا، منہ میں زباں رکھنا، بولنے کی طاقت رکھنا، قوت گواہی رکھنا، کاش پوچھو کہ مدعا مقصد کیا ہے۔ میں بھی بولنے کی طاقت یعنی قوت گواہی رکھتا ہوں، کاش پوچھو، کاش مجھ سے پوچھ لو کہ میں کیا چاہتا ہوں، کاش مجھ سے پوچھ لو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔
ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں وفا محبت، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے وفا کی امید تو رکھتا ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ محبوب تو لفظ وفا سے ہی ناشنا ہے۔ یعنی کہ ہم کو ان لوگوں سے وفا کی امید ہے جو لفظ وفا سے ہی ناشنا ہیں، جو جانتے ہی نہیں ہے کہ وفا کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا بھلا نیکی، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ صدا آواز۔ اس شعر میں شاعر عام بھلائی کا درس دے رہا ہے کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ درویش فقیر۔ اس کا مفہوم، ہم ایک ایسے درویش کی مانند ہیں جو ہر حال میں بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ ہم ایک ایسے درویش کی مانند ہیں جو ہر حال میں بھلائی کی دعا کرتا ہے، کیونکہ درویش کی صدا دعا ہی ہے، کیونکہ درویش کی صدا دعا ہی ہے۔ اس شعر میں شاعر عام بھلائی اور نیکی کا درس دے رہا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے؟ نثار کرنا، قربان کرنا۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ شاعر نے محبوب کے عشق میں اپنے آپ کو مٹا ڈالا ہے۔ اب وہ صرف اس کے لیے دعا ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے محبوب پر جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ ان بیٹا محبت بے لوث ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے۔ مفہوم اس کا دوبارہ سن لیں کہ شاعر نے محبوب کے عشق میں اپنے آپ کو مٹا ڈالا ہے۔ اب وہ صرف اس کے لیے دعا ہی نہیں کرتا بلکہ محبوب پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس شعر میں محبت کے بے لوث ہونے کا ذکر ہے کہ جان دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، جان سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب تو میں تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب میں صرف تمہارے لیے دعا نہیں کرتا بلکہ جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، کچھ نہیں، میں یہ بات مانتا ہوں، کچھ نہیں غالب، غالب کی کوئی حیثیت نہیں، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ میں نے یہ مانا کہ غالب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مفت میں مہنگا تو نہیں ہے، لیکن مفت میں مہنگا تو نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور یہ غزل کا آخری شعر ہے۔ آخری شعر میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو اسے غزل کا مقطع کہتے ہیں۔ یعنی جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے غزل کا مقطع کہا جاتا ہے۔ مقطع کے معنی کاٹنے کی جگہ، ختم کرنے کی جگہ کے ہیں۔ مقطع کے معنی کاٹنے کی جگہ، ختم کرنے کی جگہ کے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے
تو پھر وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ بیٹا آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے غزل کا مقطع کہا جاتا ہے، اور اگر آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو پھر وہ مقطع نہیں کہلائے گا بلکہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا۔ اس طرح کے آپ کو ایم سی کیو آئیں گے اور آپ سے پوچھا جائے گا، تو آپ نے یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، یاد رکھنی ہے۔ یہ جو پڑھاتے ہوئے سمجھایا جا رہا ہے ان باتوں کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بھی آپ کا ایم سی کیو ہے کہ یہ غزل کہاں سے لی گئی ہے؟ دیوان غالب سے لی گئی ہے۔ کہاں سے لی گئی ہے؟ دیوان غالب سے لی گئی ہے۔ شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ شاعر کو اپنے محبوب سے، کن سے کی جگہ آپ کاٹ کے کر لیں، اپنے محبوب سے وفا کی امید ہے۔ آپ نے پورا آنسر لکھنا ہے، یہ صرف اپنے محبوب سے آنسر نہیں لکھ دینا، شاعر کو اپنے محبوب سے وفا کی امید ہے، اس طرح سے آنسر لکھنا ہے۔ شاعر نے کسے ناداں کہا ہے؟ شاعر نے اپنے دل کو ناداں کہا ہے۔ کون مشتاق اور کون بیزار ہے؟ شاعر عاشق مشتاق ہے اور محبوب بیزار ہے۔ درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ کیا کو کاٹ کر یہ کر دیں، درویش کے لب پر یہ صدا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا۔ غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے؟ غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کوئی قیمت نہیں بتائی، اپنے آپ کو بے قیمت ظاہر کیا ہے، بے مول ظاہر کیا ہے۔ غالب نے مقطع میں اپنے آپ کو بے قیمت ظاہر کیا ہے۔ ان کے معنی لکھنے ہیں، دل ناداں، احمق بیوقوف دل، مشتاق چاہنے والا، شوق رکھنے والا، بیزار ناراض، ماجرا معاملہ، مدعا مقصد، صدا آواز۔ اس کے بعد یہ آگے متضاد الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، اپوزٹ ہوتے ہیں۔ متضاد الفاظ بھی آپ نے ایم سی کیو کے لیے یاد کرنے ہیں۔ ناداں دانا، ناداں دانا۔ ناداں کے معنی یعنی کہ بے وقوف، دانا عقل مند۔ دن رات، دن رات، نیکی بدی، نیکی بدی، موت زندگی، موت زندگی، آزاد غلام، آزاد غلام۔ اس کے بعد کالم میچنگ ہے۔ درد، دوا، مشتاق، بیزار، منہ، زبان، درویش، صدا، جان، نثار۔ یہ آگے آپ نے خالی جگہ فل کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ مذکر الفاظ اس میں سے الگ کرنے ہیں۔ آپ نے اس میں سے پہلے مذکر پہ سرکل بنا دیں اور نیچے لائن میں بھی، یعنی اس میں مذکر پہ سرکل بنا دیں، اور پھر یہاں پہ بھی جو الفاظ مذکر میں بتا رہی ہوں، دل، مدعا، ماجرا، یہ مذکر الفاظ ہیں، باقی مونس ہیں۔ دل، مدعا، ماجرا۔ کنایا، کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں۔ بس اتنا سا انڈر لائن کر کے اس کے اوپر ایم سی کیو لکھتے ہیں۔ کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں۔
اس کو کالے نے کاٹا. کالے، کالا یہاں سانپ کے لیے کنایا ہے. یعنی کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے، اس میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اس کو کنایا کہتے ہیں. بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہونا کنایا ہے خوشی اور راحت کے لیے. اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو. سفید بال یہاں پر بڑھاپے کے لیے کنایا ہے. جب سے چولہا ٹھنڈا ہوا کسی رشتہ دار نے خبر نہ لی. چولہا ٹھنڈا ہونا غربت کے لیے کنایا ہے. وہ بڑا تنگ دل ہے. تنگ دل گھٹیا اور کنجوس آدمی کے لیے کنایا ہے. بیٹا جو چیز سمجھنا ہے وہ آپ لوگوں نے اچھی طرح پوچھنی ہے. اور اب آپ کے لیکچر کا ٹائم ختم ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ سب اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہے. اگر نہیں آیا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.